میری ماما اور میرے بابا نے طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے ہیں۔ ماما نے مجھ سے کہا، بیٹا طلاق اتنی بری بھی نہیں ہے جتنی تم سمجھ رہی ہو۔ بابا نے مجھے تسلی دی، بیٹا تم کتنی خوش قسمت ہو کہ تمہارے دوستوں کے پاس صرف ایک گھر ہے، پر تمہارے پاس تو دو دو گھر ہونے والے ہیں۔ ماما کے گھر میں آج بھی میرا وہی پرانا کمرہ ہے جو پہلے تھا، البتہ بابا نے اپنے نئے گھر میں میرا نیا کمرہ بنوا دیا ہے۔ ان دونوں نے مل کر ایک پرانی آڑی سی کمزور سے جسم کے دو ٹکڑے کر ڈالے ہیں۔ میرا دایاں حصہ ماما نے اپنے پاس رکھ لیا ہے، جس میں میری داہنی آنکھ ہے، دایاں بازو ہے اور دایاں پیر ہے، اور باقی کے بائیں حصے پر بابا اپنا حق جما کر بیٹھ گئے ہیں، جس میں میری بائیں آنکھ ہے، بایاں بازو ہے اور بایاں پیر بھی ہے۔ جب میں اپنے آدھے حصے سے ملنے کا اظہار کرتی ہوں تو پتہ نہیں کیوں بابا مجھے مارتے ہیں، اور اگر میں یہی خواہش ماما کے سامنے ظاہر کرتی ہوں تو وہ مجھے ایک اندھیرے کمرے میں قید کر دیتی ہیں، یہ سوچ کر کہ کہیں میں اس آدھے حصے سے مل نہ جاؤں جو بابا کی قید میں پڑا ہوا ہے۔ پتہ ہے آج کیا ہوا؟ میرے فٹ بال کے استاذ نے مجھے یہ کہہ کر اپنی ٹیم میں لینے سے انکار کر دیا کہ مجھے ایک ایسی کھلاڑی کی ضرورت ہے جو کے پاس اس کے دونوں پیر ہوں، تاکہ ضرورت پڑنے پر اس ایک پیر سے اپنی مدمقابل کا سامنا کرے اور دوسرے پیر سے گیند کو آگے کی طرف دھکیل دے۔ اور آج کل میری سہیلیاں بھی میرا ساتھ چھوڑ رہی ہیں، انہیں لگتا ہے کہ میرا صرف ایک بازو میری گود کو گرم نہیں رکھ سکتا، پر میری بائیں آنکھ آج بھی بابا کو دیکھ کر مسکرا پڑتی ہے اور داہنی والی ماما کو دیکھ کر پھیکا پھیکا مسکرانے لگتی ہے، لیکن چاہنے کے باوجود بھی آج تک میں ان سے یہ نہ کر پائی کہ میرے پاس سب کچھ ہے، دو دو گھر ہیں، دو دو کمرے ہیں، دو دو پلنگ ہیں، لیکن میری روح آج بھی کسی سڑک پر سو رہی ہے۔